جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم نئے ویلاگ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ کو مسلسل ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو، جو بھی صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کے بعد، تو وہ ہر روز جو ہے وہ نئی اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نئی اس میں صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کو ہم لمحہ بلمحہ اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آج اسی کیس کے تناظر میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلکہ بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی۔ وہ تب ہوا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور جب وہ سماعت کر رہے تھے عامر فاروق صاحب، تو انہوں نے جو عمران خان کے وکیل ہیں سائفر کیس میں سلمان صفدر صاحب، وہ سماعت کے اختتام پہ انہوں نے ان سے مخاطب ہوئے چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو جو ہے وہ خط موصول ہوئے، اور دھمکی امیز خط ہیں وہ، ان میں جو ہے وہ خطرناک کیمیکل تھا، اور وہ اینتھراکس جو ہے وہ کوئی پاؤڈر ہے، وہ ان خطوط میں جو ہے وہ ان سے وہ برآمد ہوا ہے۔ تو ابھی وہ خط جو ہے وہ صرف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان کے سٹاف نے کھولا تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے معاملہ جو ہے اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر ساری چیکنگ کی گئی، ان کیمیکل کو جو ہے وہ بھی اپنی تحویل میں لیا گیا، اور ان کے جو ہیں وہ انالیسز کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی جو ہے وہ فوری طور پہ بلانی پڑی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا پڑا۔ اب کتنی خوفناک صورتحال ہے یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے مافیاز کام کرتے ہیں، اور جو صورتحال جو سنگینی بنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے گئے خط کے بعد، تو آئے روز اس میں یہ معاملہ جو ہے وہ سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے 25 مارچ کو جب یہ خط لکھا گیا، اس کے مندرجات سامنے آئے، اس کے بعد چیف جسٹس نے ججز کو اپنے گھر پہ بلایا، ان سے 2-2.5 گھنٹے کا سیشن کیا، لیکن کوئی نوٹس وغیرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر جناب اٹارنی جنرل سے ملے، وزیر قانون سے ملے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے بعد پھر فل کورٹ کا انہوں نے ایک سیشن رکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس کے بعد جناب پھر پرائم منسٹر سے یہ ملے، پھر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا، پھر دوبارہ یہ فل کورٹ کو ملے، پھر جو ہے انکوائری کمیشن جو اپوائنٹ ہوئے تھے تصدق حسین جیلانی، انہوں نے انکار کر دیا اس کو ہیڈ کرنے سے۔ اس کو بعد پھر سپریم کورٹ کو خود سو موٹو لینا پڑ گیا، اور 7 رکنی جو بینچ بنا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، وہ اب کل اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ کل پہلی سماعت جو ہے وہ مقرر ہے دن 11:30 بجے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کس حد تک چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اسی معاملے کو ایک دن پہلے سماعت سے ہائی کورٹ کے تمام ججز کو ایسا دھمکی امیز جو خط کا موصول ہونا، جس میں جو زہریلا کیمیکل ہے، پاؤڈر ہے، وہ بھیجا گیا ہے، پھر ایک خطرناک جو ہے وہ نشان اس میں وہ بھیجا گیا ہے، یہ سیدھا سیدھا ججز کو ڈرانا دھمکانا ہے، یہ پیغام دینا ان کو کہ شاید آپ باز آ جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے موقف سے۔ اور یہ میں مافیاز کا کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ واردات ہے، کہ وہ اس طریقے سے کرتے ہوتے ہیں۔ جب پناما کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے سنا سسیلین مافیا کہ جناب اس کے طرز پہ ہمیں جو ہے وہ ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، اس کو آگے نہ لے کے جائیں آپ۔ تو یہ اسی طرز کا ایک دوسرا معاملہ ہے سامنے آیا، کیونکہ ججز کے خط میں براہ راست الزامات جو تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں بالخصوص ISI پہ تھا کہ وہ کس طریقے سے ہمیں ڈرا دھمکا رہی ہے، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کر رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ کریکر پھینکے جا رہے ہیں، ہماری ویڈیو جو ہے وہ بیڈ روم میں کیمرے لگا کے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ تو وہ سارا کچھ وہ ریکارڈ پہ لے کے آئے خفیہ ایجنسیوں بالخصوص ISI کے حوالے سے، سنگین نوعیت کے الزامات تھے یہ۔ تو اس کے بعد اب سماعت کل ہونے جا رہی ہے، اور اس سے ایک روز پہلے اس طرح کے خطوط کا آنا، آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ معاملہ کس حد تک سنگین ہے۔ اور اگر یہ خطوط جو ہیں وہ خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے نہیں لکھے گئے، وہ نہیں ڈرا دھمکا رہے ججز کو، تو پھر ان کو پتہ کروانا چاہیے اس پہ۔ تو اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری اب بڑھ گئی ہے کہ وہ پتہ لگوائیں کہ ان خطوط کے پیچھے کون ہے۔ کوئی ریشما نامی خاتون کا نام اس پہ لکھا آ رہا ہے، اور وہ جناب لکھا ہوا ہے کہ ریشما خاتون بیگم وقار حسین، کوئی ایڈریس نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے یہ پوسٹ کیا یہ لیٹر۔ تو پہلے جب ہمارے کولیگ تھے احمد نورانی، ان کو جب اسلام آباد میں ان پہ تشدد کیا گیا تو کہا گیا، خبر بھی چھپوائی گئی کہ جناب لڑکی کے بھائیوں نے ہو سکتا ہے احمد نورانی پہ جب تشدد کیا ہو۔ تو یہ اب ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے جو پہلے بھائی آ کے تشدد کرتے تھے صحافیوں پہ، تو وہ اب لڑکی کے بھائی پتہ نہیں کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، اب بھائیوں کی جو بہنیں ہیں وہ آ گئی ہیں سامنے۔ یہ بھائیوں کی جو ہے وہ بہنیں اب آ رہی ہیں جناب خط لے کے
یہ ریشمہ خاتون جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھائی کی بہن ہو. تو یہ معاملہ آپ اندازہ کریں کہ کس طرف ہم اس ریاست کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں اس ملک میں کہ کس طریقے کا نظام جو ہے وہ چلے, یہ ملک کس طریقے سے آگے بڑھے. یہ بڑا سنگین صورتحال ہے, اور سماعت سے ایک روز پہلے ججز کو اس طریقے سے خطوط بھیجنا زہریلے کیمیکل ڈال کے, تو یہ آپ اندازہ کریں کہ معاملہ کس حد تک سنگین ہو چکا ہے. اور اس بات پہ سپریم کورٹ کو ظاہر ہے دیکھنا چاہیے, اس پہ کل سماعت ہوگی تو یہ معاملہ یقینی طور پہ وہاں بھی ٹیک اپ ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاید پی ٹی آئی نے خود کروایا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس میں خود ملوث ہیں تو اس پہ تو بڑا آسان ہے حکومت کے لیے اور ریاستی اداروں کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا. وہ لائیں ساروں کو سامنے, ان کرداروں کو اور قوم کے سامنے رکھیں کہ یہ لوگ ہیں جو ججز کو ڈرا دھمکا رہے تھے تاکہ الزام جو ہے وہ انٹیلیجنس اداروں پہ لگے. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, اس پہ یقینی طور پہ جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کو سامنے لانا چاہیے. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ آج تھا اڈیالہ جیل سے. عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں آج سماعت تھی, اور وہاں پہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا, اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑی خوفناک باتیں کی ہیں. بشرا بی بی نے بھی وہاں بڑی اہم باتیں کی ہیں, اور اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ جب سماعت ہو رہی تھی تو جو وہاں پہ میڈیا ٹاک کی عمران خان اور بشرا بی بی نے, وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. بانی پی ٹی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو باتیں انہوں نے اپنے خط میں کی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے رجیم چینج کے بعد ملک میں کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے ادارے جو ہیں وہ کس طریقے کا کام لینا چاہ رہے تھے باقی ریاستی اداروں سے. ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں, پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے, جیل کو بھی آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے. یہ عمران خان صاحب نے آج کہا میڈیا ٹاک میں. احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے. یہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا اس بات کا. عدت میں نے کہا کہ کیس سننے والا جج جو ہے وہ قدرت اللہ, اس نے وکلاء کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک عمران خان کو سزا نہ دے. سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا, جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا. تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے تھے. عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے. یہ عمران خان صاحب نے آج کہا. چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار ہے. جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, ان کے حوالے سے یہ بات کی ہے خان صاحب نے. دھاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا. اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے. صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی. یہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا میڈیا ٹاک میں. شکر ہے صدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا. ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے, اس پر فل کورٹ سماعت کرنی چاہیے تھی. تاہم سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا بننا کمیشن جو ہے بننے سے بہتر ہے. اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ جاری ہے. سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب کیا ہوا ہے. وسل بلور کو تحفظ ملتا مگر کمشنر غائب کر دیا گیا. کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں. کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہوئی. بلکہ وزیر خزانہ اور ایس آئی ایف سی جو مرضی کر لیں, ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی. ملک میں سرمایہ کاری کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا, باتیں کی آج اڈیالہ جیل میں. ججز کو آواز اٹھانے پر سلوٹ کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ وہ ملک کو بچا لیں. ملک میں معیشت سست روی کا شکار ہے, ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے. شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا, اسی لیے ہم خاموش رہے. اچھا, شوکت عزیز صدیقی کے صاحب کے حوالے سے ظاہر ان سے سوال بھی ہوئے عمران خان صاحب سے, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن کریں ضرور. جب ان سے سوال کیا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے تھے اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید پہ, تو آپ اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا جی کریں آپ تفتیش, جنرل فیض سے بھی کریں, اور جنرل جو شوکت عزیز صدیقی بے شک اس سے پہلے سے بھی آپ شروع کر رہے ہیں, لیکن کریں تو صحیح آپ. جنرل فیض ہو یا کوئی اور, تحقیقات ہونی چاہیے. جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی. جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی. ڈونلڈ لو نے اپنے آپ کو امریکی حکومت کو بچانے کے لیے چیزوں کی تردید کی. اسد مجید نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں آ کر دھمکی کا بتایا تھا. پنجاب میں فاشزم ہے, پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے. مجھے عمر ایوب سے جان بوجھ کر
کٹ آف کیا گیا تاکہ مشاورت نہ ہو سکے. میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہے. شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے چند ماہ میں. مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے. بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ یہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا آج اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی، بشرا بی بی نے بھی اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ بات کی میڈیا سے کہ میرے امریکی ایجنٹ ہونے سے متعلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے. تحقیق سے پتا چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے. مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے. یہ بشرا بی بی آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے انہوں نے جب گفتگو کی وہ آپ کو بتا رہے ہیں. مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا، اس کا نام نہیں بتاؤں گی. مجھے بنی گالہ میں باعزت طریقے سے رکھا گیا ہے. پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھیں، اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہیں. پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ بندے نو کھا جاندہ ہے. جج اور اداروں کو بندے کھاتے دیکھا تو اس کہاوت کی سمجھ آئی ہے. پہلے آپ کی جانب سے بیان آیا کہ شہد میں کچھ ملایا گیا، اب آپ کہا جا رہا ہے کہ ہارپک کھانے میں ڈالا گیا. صحافی کا سوال، پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا گیا. بشرا بی بی نے یہ جواب دیا. زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ صحافی نے پوچھا. میں کہاں سے ثبوت لاؤں؟ بشرا بی بی نے جواب دیا. اس کے بعد جناب بشرا بی بی کے رویے پر میڈیا کا بانی پی ٹی آئی سے احتجاج. بشرا بی بی نے میڈیا کو کبھی ڈیل نہیں کیا، ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں. عمران خان صاحب نے یہ میڈیا کو جواب دیا. صحافی بشرا بی بی کی باتوں کا برا نہ منائیں عمران خان. اچھا، یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں جو آج میڈیا ٹاک میں عمران خان صاحب نے کی ہیں. بنیادی طور پہ ایک تو وہ بنیادی طور پہ وہی باتیں بار بار دہرا رہے ہیں کہ لندن پلان ہے، لندن پلان ہے، اور اس کا مقصد تھا مجھے ہٹانا، پی ڈی ایم کے ٹولے کو لانا اور پھر انتخابات میں دھاندلی کر کے ان کو مسلط کرنا اور میری پارٹی کو جو ہے وہ ڈسمنٹل کرنا، نیست و نابود کرنا، تباہ برباد کر دینا میری پارٹی کو. اس کے بعد وہ اب کہہ رہے ہیں، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جنرل عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو بھی جو ہیں وہ صدر عارف الوی ان کے ذریعے پیغام بھیج دیا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک، وہ انہوں نے بڑا خطرناک دعویٰ کیا عمران خان نے کہ ان کی جو بیوی ہیں بشرا بیوی، ان کو زہر دیا جا رہا ہے کھانے میں. پہلے کہا گیا شہد میں زہر جو ہے وہ ملا کے دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ اس کی جو ہے وہ میڈیکل ان کا کروائیں آپ شوکت خانم سے. تو یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں جو خان صاحب کر رہے ہیں کہ ان کی بیگم کو جو ہے وہ زہر دیا جا رہا ہے. اور یہ اس معاملے کی ڈیفینیٹلی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے اس بات پہ. اور یہ جو بشرا بی بی بھی دعوے کر رہی ہیں کہ ہارپک کے قطرے ملائے جا رہے ہیں ان کے کھانے میں، اس کی بھی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایسی بات وہ ایسا دعویٰ کیوں کر رہی ہیں. اور تاکہ اگر جو ان کے مخالفین اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جھوٹ پھیلاتے ہیں، عمران خان سنسنی پھیلاتے ہیں یا بشرا بی بی سنسنی پھیلاتی ہیں، تو ثابت ہو جائے گا جب میڈیکل ہوگا تو یہ باتیں ساری سامنے آ جائیں گی. قوم کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج صحافیوں کو ہراسمنٹ کے کیس میں جو ہے وہ آج سماعت کر رہے تھے، صحافیوں کو ہراساں کرنے کے کیس میں. تو وہاں انہوں نے صحافیوں کو کافی آج لتاڑا بھی، اور کچھ باتیں شاید ان کی جائز بھی ہیں قاضی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ میری بیوی جب میں ملا اس خط کے بعد، اس خط کے منظر عام پہ آنے کے بعد، میں چیف جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو ملا، تو اسی دوران کہیں میری بیوی جو ہیں سرینا عیسیٰ وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان آئی ہوئی تھی. تو صحافیوں نے رپورٹ کر دیا کہ جی جو میٹنگ ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی اور عامر فاروق کی، اس میں جناب وہ بیٹھی ہوئی تھیں سرینا عیسیٰ بھی. تو انہوں نے کہا یہ بڑی غلط بات ہے، یہ جھوٹ تھا. ان کا کیا کہا میں اس طرح کی میٹنگ میں بیٹھنا، اور کیا ججوں کی بیویاں اس طرح میٹنگ میں آ کے بیٹھتی ہیں؟ وہ تو ویسے ہی آئی ہوئی تھی اس وقت سپریم کورٹ میں، تو آپ لوگوں نے چلا دیا، ویریفائی بھی نہیں کیا. اب کیا ہم ہر بات کا جو ہے وہ کلیریفائی کرتے پھریں، ہم یہی کام پہ لگے رہیں کہ جناب میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس پہ ہم وضاحتیں جو ہے وہ جاری کرتے رہیں؟ تو یہ ان کی بعض کی حد تک جو ہے یہ بات قاضی صاحب کی جائز ہے، یہ شکوہ ان کا جائز ہے کہ میڈیا بعض اوقات بغیر ویریفائی کیے یا ڈبل چیک کیے جو ہے وہ خبریں بعض اوقات میڈیا چلا دیتا ہے، اور اس معاملے کی نزاکت یا جو ہے اس کی سنگینی کو جانے بغیر بہت سے ظاہر میڈیا کے گروپس میں، واٹس ایپ گروپ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ ایک اگر کوئی صحافی وہاں پہ کوئی چیز ڈالتا ہے تو باقی بھی اس کو
سم ٹائم کنسیڈر کرتے ہیں جناب کہ یہ ٹھیک ہے، وہ بھی آگے رپورٹ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے بعض اوقات. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہی رپورٹ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے صحافیوں کی طرف سے بھی. اور اس بات کو ظاہر ہے ڈبل چیک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں تو اس کو ڈبل چیک کرنا ضرور ہوتا ہے، ضرور چاہیے، تاکہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ رپورٹ ہو جائے جو حقائق کے قریب نہ ہو، جو سچ نہ ہو. اور جہاں یہ ان کا شکوہ جائز ہے، دوسری طرف صرف صحافیوں پہ چڑھائی کرنے سے بھی معاملات تو ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کریں قاضی صاحب. آپ کے اپنے ججز نے آپ کو لکھا، تحریری طور پہ آگاہ کیا، تو آپ نے کیا ان کو پروٹیکٹ کیا؟ اور کہاں آپ کے اپنے بردر ججز ان کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ صحافیوں کو کیا جو ہے وہ تحفظ دیں گے؟ الٹا آپ کی جناب 13 جنوری کو جو آپ نے فیصلہ دیا بلہ چھیننے کا، انتخابی نشان جو تھا پی ٹی آئی کا، تو اس کے بعد آپ پہ جائز کریٹیسم اگر ہوا تو جے آئی ٹی بن گئی، اس کے بعد ایف آئی اے چڑھ دوڑی صحافیوں کے پیچھے، پھر ان کو نوٹس بھی آ گئے. ستور صاحب جیسے لوگوں کو گرفتار کیا، 20 روز جو ہے وہ عقوبت خانوں میں رہ کے آئے اڈیالہ کے، 10 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ عدالتیں دیتی رہیں. تو یہ بھی تو آپ کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہوا ہے. اور آج تک جو ہے وہ آپ نے کوئی ریلیف نہیں دیا صحافیوں کو اس معاملے میں، جہاں پہ فیک نیوز پہ بالکل لیجسلیشن ہونی چاہیے، فیک نیوز پہ سخت قانون سازی ہونی چاہیے. صحافیوں کو یہ کوئی لائسنس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیک نیوز کو جو ہے وہ آگے پھیلائیں، اس کو پروموٹ کریں. اس پہ جو ہے وہ جائز جو ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں آپ پہ جائز تنقید ہے اس کو تو نہیں روک سکتے آپ. ابھی دیکھتے ہیں کل اس معاملے پہ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ بلہ چھیننے کا جو فیصلہ تھا قاضی صاحب کا، اس کے کیا کانسیکوینسز آ رہے ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ اس 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، لوگوں کو کتنی مشکلات آئی ہوں گی اپنا کینڈیڈیٹ ڈھونڈنے میں، اس کا نشان ڈھونڈنے میں، کیونکہ ہر کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لڑ رہا تھا. جہاں پہ صوبائی اسمبلی کا نشان کچھ اور تھا، قومی اسمبلی کا نشان کچھ اور تھا. اور پاکستان کی آبادی بھی زیادہ آپ کو پتہ ہے لٹریٹ نہیں ہے. اس کے بعد پھر مخصوص نشستیں جو تھی قومی اسمبلی کی، اور نشستوں کی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جو اقلیتوں کی تھیں یا خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں، وہ بھی پی ٹی آئی سے گئیں. اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ ابھی جا کے پڑا ہے سینٹ کے انتخاب پہ بھی. تو اس کے آپ دیکھیں کہ ایک فیصلے کے کیا کانسیکوینسز آئے ہیں. تو وہ تنقید آپ پہ بالکل جائز تھی، وہ آپ نے بہت غلط فیصلہ جو تھا وہ دیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کل قاضی صاحب جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے وہ کل ٹیک اپ ہوا ہے سپریم کورٹ میں. دیکھتے ہیں قاضی صاحب اس پہ، قاضی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنا ہے وہ کیا اس کی سماعت کا رخ وہ ہوتا ہے. کل یہ معاملہ اب کس رخ جاتا ہوا آپ کو کل نظر آئے گا. تو اس حوالے سے بھی آپ کو مسلسل جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.